آپ کے یہاں میرے عزیزو قبرستان میں اعلان ہوتا ہے فلانے حاجی صاحب لئی نمبردار لئی فلانے چودھری کل قرآن خوانی ہوئے گی۔ مجھے بھی مدعو کیا گیا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ، اپنی بھی آخرت سوارو، فقیر کی بھی آخرت سوارو۔ میں بھی چلا گیا، اتنا بڑا پرچہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جامعہ اسلامیہ فیصل آباد کی طرف سے 50 قرآن پاک آئے۔ اچھا جی، اور یہ کہاں سے؟ یہ جامعہ نظامیہ کی طرف سے میرے عزیز 10 قرآن پاک آئے۔ اچھا بھائی، صوفی صاحب نے اتنا بخشا، فلانے نے اتنا بخشا، اتنا بخشا، چاچے نے آیت نامہ اتنا پڑھ دیا، سورہ مزمل پڑوسی نے پڑھ دی، فلانے بندے نے اتنا پڑھ دیا۔ میں نے یوں دیکھا، میں نے کہا اچھا دعا کرو، کہا نہیں دستار کرو۔ میں نے کہا کس کی؟ کہا اس کی۔ میں نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام محمد انور ہے۔ میں نے کہا ابا ان کا مرا کہ ان کا مرا؟ کہا ابا اس کا مرا۔ میں نے کہا پھر میں تو اس کے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا۔ سارے محلے کو احساس ہوا، انہوں نے قرآن پڑھ کے بخشا، اس بے ایمان کا نام ہی نہیں آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، پورا پاکستان پورا قرآن روزانہ پڑھ کے بخشتا۔ یہ بچہ سگا 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر خدا کو رو کے دکھاتا۔ مالک کائنات اس کے پڑھنے کی برکت سے قبر کے کوٹھڑے سے اس کے باپ کو اٹھا کے جنت الفردوس کے محلات کے اندر پہنچا دیتا۔ یہ جو تم پگڑی باندھتے ہو نا، پہلے تحقیق کیا کرو۔ میں نے کہا چل کوئی نہیں، اگلی بات بتاؤ کس دن ابا فوت ہوا تھا؟ کہا 4 دن پہلے مرا تھا۔ میں نے کہا پورا وسے بیٹھا، میں تو کہیں اور سے آیا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ کتنی مسجدیں ہیں؟ کہ 5 مسجدیں ہیں۔ میں نے کہا ساری اپنی؟ کا ساری اپنی۔ میں نے کہا 5 مسجدوں میں کسی نمازی نے اس کو آتے جاتے دیکھا؟ کہ جی نہ جی نہ۔ کلبوں میں بیٹھا تو دیکھا، چائے کے ہوٹلوں پہ پیدا بیٹھا دیکھا۔ میں نے کہا پھر احساس اس کو نہیں، اس کے پگڑی نہ باندھو، احساس اس کو ہے، یہ پگڑی دوپٹہ بنا کر اس کے سر کے اوپر ڈالو، جس نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے اماں میرا ابو واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال، اس پر پگڑی نہ باندھ۔ چلے بھی چھوڑ دے۔ میں نے کہا جو میری بہن بیوہ ہوئی اس سے میں نے پردے میں بات کرنی ہے، کہ عدت میں بیٹھی ہے۔ میں نے کہا پھر میرا پیغام پہنچا دے۔ کہنے لگی کیا پیغام ہے؟ میں نے کہا آج تیرے بیٹے محمد انور کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے، اکبر کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے، عبدالحنان کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے، اجازت ہے۔ چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی بیوہ، پھر پانی کے چھینٹے ڈال کر پانی پلا کے اٹھایا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، پگڑی کا نام سن کے کیوں بے ہوش ہو گئی؟ کہ مولوی صاحب تو پگڑی باندھ، برادری باندھ، اللہ اکبر، تمہاری مرضی باندھو، لیکن میرے سے تو پوچھو پگڑی کے نام پہ میں کیوں روئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، اور میرے پاس سے آ کے پوچھو جس کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے اسی کی وجہ سے تو میرا گھر والا مر گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ 4 مہینے فالج کے مرض میں پڑا ہوا تھا، نہ اٹھا سکے، نہ بٹھا سکے، نہ سلا سکے، نہ کھلا سکے۔ اس بے شرم کو شرم نہیں آئی، یہ یاروں کی یاری میں رات کو 4 بجے آتا، اس کا باپ پیمپر گندے کر دیتا، میں کہاں تک بچوں کے ساتھ اس کو سنبھالتی۔ پرسوں رات یہ رات کو 2 بجے گھر آیا، میں نے صرف اتنا کہا ابے دا حال تے پوچھ لے۔ اس نے اللہ اکبر، باپ نے یوں کر کے توتلی زبان سے، لڑکتی زبان سے کہا او پترا جلدی گھر آ جایا کر۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا پیو کس دھاچل میں لیٹا ہے۔ مولوی صاحب اتنی بات کہنی تھی، اس نے اتنی زور سے جھڑکا کہ میرا گھر والا دوسری کروٹ ہی نہ لے سکا، اس کی وجہ سے مرا۔ پگڑی اس کے سر پہ باندھ رہے ہو؟ جو اپنے باپ کو راضی نہیں کر کے مرا، جو اپنے باپ کو راضی نہ کر سکا، وہ ماں کو راضی کیا کرے گا؟ پگڑی باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج کے بعد ماں کی ہنسیوں کا یہ مالک، اس کی خوشیوں کا یہ مالک، بہنوں کی ڈولیوں کا یہ مالک، گھر کی جمع پونجی کا یہ مالک، پنکھا بھی اس کی مرضی سے چلے گا، پرندہ بھی بنیرے پہ اس کی مرضی سے آ کے بیٹھے گا۔ خدا کے واسطے او لوگو پہلے سوچا کرو پھر کام کیا کرو۔ جیسے دل کی آواز ہے، کرتوت بھی ہاتھ سے ویسے ہو رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم اپنے دلوں پہ محنت کرو۔ یقین جانو میں تمہیں ہسپتال کا نام بتاؤں، آؤ اپنے ہسپتال کا وہاں علاج کراؤ۔ کارڈیو میں علاج نہیں چلے گا، الائیڈ میں علاج نہیں چلے گا، گنگا رام میں علاج نہیں چلے گا، پیو ہسپتال میں علاج نہیں چلے گا۔ او لوگو دلوں کا علاج واحد ہسپتال ہے، ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے۔ فیس آنکھ کے 2 آنسو، وضو کر کے تہجد میں مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، رو کے دکھا دو۔ میدہ میرے عزیزوں متاثر ہو جائے، میدے سے گر نکالنے کا راستہ
راستہ بنایا ہوا، مثانہ متاثر ہو جائے مثانے کو صاف کرنے کا راستہ بنایا ہوا، جب دل گناہوں سے متاثر ہو جائے اللہ نے دل کو صاف کرنے کا یہ آنکھوں کا راستہ بنایا ہوا ہے۔ جتنا آنکھ کا آنسو دلوں پہ ڈلے گا اللہ کی رحمت سے دل اتنا ہی چمکے گا۔ فرمایا بندہ بچہ ماں کے آگے روئے ماں سے برداشت ہوتا ہے، میرے آگے روئے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا پیاری دعا سکھلائی میرے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ او لوگو خاتمہ خیر کا مانگو، ایمان پر خاتمہ مانگو۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑوں کو مرتے دیکھا، ساری زندگی مسجد کے 5 وقت کے نمازی رہے، 6 مہینے بستر کے اوپر گزار دیے۔ اللہ اکبر، برادری نے کلمہ پڑھایا، جس نے پوتے کو کلمہ سکھایا، دوتے کو کلمہ سکھایا، جس نے اپنے بچوں کو کلمہ سکھایا، آج اسے دنیا کلمہ پڑھا رہی ہے، کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ اتنا ناراض نہ ہونا، مال چھین تیری مرضی، اولاد لے لے تیری مرضی، اللہ ایمان کی دولت دینے کے بعد ایمان کی دولت ہمارے سے واپس نہ لینا۔ جو کل میں ایمان کی محنتیاں ہو رہی ہے، شام کو اٹھ کے میرے عزیزو ابھی تم گھڑیاں دیکھو گے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مال کے پٹھے لے کے آنے ہیں، مال کو چارہ ڈالنا ہے، دودھ نکالنا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچیاں کے لیے۔ بچیاں دے لئی، بچیاں دے لئی، بچیاں دے لئی۔ کون سے بچے؟ کوئی 16 سال کا، کوئی 18 سال کا۔ کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ کون سی بیوی؟ جو 20 سال ہو گئے گھر میں آئی ہے۔ اور دنیا کو کلمے پڑھانے والوں قسم اٹھا کے بتاؤ، 20 سال سے تمہارے ساتھ جو سو رہی ہے، جس نے تمہارے 6 بچوں کے لیے پیٹ پھڑوایا، کیا یہ کلمہ تم نے اس سے بھی کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اور لوگوں جتنے تم 5 وقت کے نمازی میرے سمیت بیٹھے ہو، 20 سال ہو گئے بیوی کو گھر میں آئے ہوئے، بتاؤ میرے عزیزو، اسے کھانے کا تو پتا، میرے عزیزو اسے پینے کا تو پتا، اسے جاگنے کا پتا، بچے سنبھالنے کا، پیدا کرنے کا پتا، ہائے ری بدنصیبی سے مصلی بچھانے کا پتا ہی کوئی نہیں۔ نہیں یقین آتا، جاؤ اپنی بیویوں سے جا کے نماز سنو، خدا کی قسم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ صوفی جی آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، ہاتھ نہ نکالنا، اسے ایسے مرکز کی شکل دے دینا کہ یہاں والے تو یہاں والے، دنیا بھی یہاں آ کر علم سے سراب ہو کے چلی جائے، یہاں کی بچیاں بھی، یہاں کے بچے بھی، یہاں کے مرد بھی، یہاں کی عورتیں بھی، یا بوڑھی اماں 80 سال کی، جوان بیچی 18 سال کی، اللہ اکبر، دلہن بنے یا نہ بنے لیکن آمنہ کے لال کی غلام بن جائے۔ لیکن اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سناؤں گا، اللہ کرے تیری میری سمجھ میں آ جاوے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا اور بھلائی کے ارادے میں کام کیا، میرے عزیزو آپ کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر یہ لاہور سے چل کے موزہ طالب کے اندر آئے تو آپ کو میرے عزیزو انہیں لے کر خدا پاک کی قسم اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ میرے عزیزو آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، آپ کی زکاة، آپ کا عشر، آپ کا صدقہ، آپ کا فطرانہ سب سے پہلے یہاں آنا چاہیے کہ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو 4 دیواری کوئی بنا کے چلا گیا، رب اکبر کی قسم ہے 4 دیواری بنانے والے کو تو اجر مل گیا، بسانے والے کو کیا اجر ملے گا؟ میں کچھ نہیں جانتا، جس نے قرآن کو آباد کیا، جس نے قرآن کو بسا دیا، قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ آ رہی ہے فصل، تیار ہو رہی ہے۔ یہ نہ کہنا صوفی صاحب تسی سانو فون ہی نہیں کیتا، کیوں کرے؟ قرآن کا ایسی کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت کوئی نہیں کہ ہم نے ایمان کی حالت میں نہیں مرنا، کہ ہم نے کلمے کی موت نہیں مرنا۔ پہلا مطالبہ میں آپ حضرات سے، میں نہیں کہتا سمٹ دو، میں نہیں کہتا بجری دو، میں نہیں کہتا ریتا دو، خدا کے واسطے اپنے لال ہماری جھولیوں میں ڈال دو۔ وہ لال جنہیں پجامہ بھی باندھنا نہیں آتا، وہ لال جو جوتا الٹا سیدھا پہن کے مدرسے میں آوے، وہ لال جس کا بٹن اوپر نیچے کو اللہ اکبر مدرسے میں آوے، وہ لال جنہیں آستینوں کا بٹن بند کرنا نہیں آتا، وہ بچہ میں دو، وہ بچہ دو۔ میرے عزیز جس کی ناک کدھر سے بہ رہی ہے،
ہے، کان ادھر سے بہ رہا ہے، بس آپ دے کر اللہ کے سپرد کر دینا۔ ہم دن کے اجالے میں محنت کریں گے، رات کے اندھیرے میں رو رو کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج ناک بہتی والا بچہ دے دو، کل قرآن والا ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ آج خالی سینے والا دے دو، کل اس کے سینے میں قرآن کی دولت عطا کر کے تمہارے بھر بھر دیں گے، کیونکہ میرے عزیزو یہ دولت ہم نے اللہ سے مانگنی، بندوں سے نہیں مانگنی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے آپ حضرات کا تعاون ہوگا انشاءاللہ، یا بچیوں کا بھی ایک بہت بڑا مدرسہ بنے گا، آپ حضرات کا تعاون ہوگا۔ ہر مہینے ہر ہفتے کوئی اللہ والا آئے گا جو دلوں کے علاج کا کیمپ لگا کے جائے گا، آپ کا یہاں تعاون ہوگا تو انشاءاللہ یہ مرکز بھی بنے گا، پوری دنیا سے جماعتوں کا آنا جانا ہوگا۔ اگر آپ کا یہاں تعاون ہوگا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہاں سے شیخ الحدیث بھی بنیں گے، حافظ الحدیث بھی بن کے جائیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، پورا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو کیا ارادہ ہے، کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون نکلے، کون کون کرے گا ارادہ ماشاءاللہ؟ اپنی مالی تعاون اپنی حیثیتوں کے ساتھ آگے بڑھو گے انشاءاللہ تعالی، اپنی دھان میں، گندم میں، فصل میں، کماد میں، کپاس میں، اور جو بیاں فصل ہوتی ہے اس کا عشر پورا پورا دو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک بات آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں، مانو گے میرے بھائی؟ ماننے والے سارے بیٹھے۔ کسی کو اللہ نے 4 کلے دیے، کسی کو اللہ نے 1 مربع دے دیا، کسی کو اللہ نے کچھ دے دیا، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہہ رہے بچیوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ اسی زمین پر، اسی رقبے پر چرپائی ابا نے بچھا رکھی تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا بچہ نہیں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی پر میرے عزیز اور دادا نے چرپائی بچھائی ہوئی تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا بچہ دلی چھڑ کے جا رہے ہیں۔ نہ وہ لے کے گیا، نہ اس کا بچہ لے کے گیا، نہ اس کا بچہ لے کے گیا، نہ اس کا بچہ لے کے گیا، ہر چیز یہیں پڑی رہے گی، جائے گا کیا؟ فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ہاتھ سے دے دے، آگے چلا جائے گا، تھوڑا سا دے دے، کتنا دے دے؟ ہلکے کھجور کا دانہ دے دے، نجات ہو جائے گی۔ لسی کا گھونٹ پلا دے، نجات ہو جائے گی۔ بھوکے کو کھانا کھلا دے، نجات ہو جائے گی۔ کسی یتیم کے سر پہ معیار دیکھو کتنا، اللہ اکبر۔ تیرے میرے دروازے پہ یتیم آئے، بھائی کا، بھتیجے کا، بھانجے کا، کسی کا، کیا دے دیں گے؟ کپڑے دے دو، کیا دے دیں گے؟ روٹی دے دو۔ پتا تھا سونے سرکار سائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتیم کو قدم قدم پہ جوتے پڑیں گے، اس کا معیار ہی تیرے میرے سامنے آنے سے پہلے اتنا اونچا کر دیا۔ جب مدینے کی گلی میں یتیم کو دیکھا، اس نے تو کپڑے کا رونا رویا تھا، اس نے تو جوتی اور پیسے کا کہا تھا۔ چاہتے حسن حسین کے کپڑے دے دیتے، حسن حسین کی جوتی دے دیتے، چاہتے تو اپنا سرما اپنی خوشبو لگا دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے یتیم کے معیار کا پتہ نہیں لگے گا، اس کی شان کا پتہ نہیں لگے گا، اس پہ خرچ کرنے پہ جو ملے گا نہیں پتہ لگے گا۔ سامنے کھڑے کہ کس نے رلایا، کہ اس نے رلایا، کس وجہ سے؟ کہ ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں۔ فرمائے یہ خوشبوئیں تو سارے دے دے گا۔ آپ نے فرمایا تو اس بات پہ خوش ہے میری عائشہ تیری ماں بن جائے، محمد تیرا ابا بن جائے؟ پھر یتیم کا رونا ہنسی میں بدل گیا کہ کملی والے جسے آمنہ کا لال مل گیا اسے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہے۔ اتنا بڑا معیار بتایا یتیم کے ساتھ کہ جو یتیم کو کھلائے گا پلائے گا، کملی والا اس کا ابا بننے کو تیار ہو گیا ہے۔ تم سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرو، تم سوکھی روٹیوں پہ۔ پتہ نہیں کس کس کا یتیم آئے گا، کس کس کا سخی آئے گا، کس کس کا فقیر آئے گا، کس کس کا بیٹا۔ بابو جی تیرے 1 روپے سے، تیرے 1000 سے، تیری 1 گندم کی بوری سے، اللہ اکبر، اس کا سینہ قرآن کی دولت سے بھر گیا اور زبان چلنے لگ گئی۔ تو میں قبر میں چلے جائیں گے، کھاتا قیامت کی صبح تک گھلا رہے گا۔ کریں گے کوشش؟